اے آقا بے سہاروں کے سہارے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ گوہربار میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلامن علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ سعادت مندی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دولت ایمان سے سرفراز فرمایا اور ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ہم اس کے محبوب بندوں کے دامان کرم سے وابستہ بھی ہیں۔ آج کی یہ جشن جس میں ہم اور آپ شریک سعادت ہیں، یہ جشن غوث الورا کے نام سے منسوب ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب یہ ماہ مبارک بھی ہے، جسے ہم ماہ ربیع الغوث کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور اسی ماہ مبارک میں ان کے ذکر کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھ کر ان کی بارگاہ عالی جاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت سے بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کے فیضان کرم سے خوب مالا مال فرمائے۔ یہ علماء کا نورانی قافلہ جسے آپ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، بالخصوص شہزادہ فقیر ملت حضرت علامہ مفتی اظہر احمد صاحب قبلہ اور سادات کرام کی مکمل ٹیم حضرت علامہ مفتی سید صابر علی صاحب قبلہ، ان کے برادر گرامی، اور اس محفل کے خاص روح رواں منتظم نگراں آپ کے شہر کے قاضی حضرت مولانا مفتی محمد نجم الدین صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، دیگر علماء قراء کی بھی زیارتوں سے آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ ابھی کچھ حضرات کے نورانی بیانات سے آپ محظوظ بھی ہوں گے۔ حضرات، حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس قدر مسلم ہے کہ زمانے دراز سے آپ کے مدخانوں کی ایک بڑی جماعت موجود ہے جو اپنے اپنے طور پر آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے رہتے ہیں۔ نظم میں بھی خراج پیش کرنے والوں کی کمی نہیں، اور نثر میں بھی لوگ آپ کی بارگاہ میں خراج پیش کر کے سعادتوں سے بہرہ مند ہوتے رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر کا آغاز بارگاہ غوثیت میں پیش کردہ اس قصید مبارک اور کلام مبارک سے کروں جسے ماضی قریب کی عظیم ترین شخصیت مجدد اعظم مخدوم اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت نے پیش فرمایا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ کلام بارگاہ غوثیت میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس پورے قصید مبارک کو اگر آپ بغور پڑھیں گے تو جہاں حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدح سرائی ہے، آپ کے فضائل و کمالات کا مجموعہ ہے، وہیں آپ کے سیرت پاک کے بہت سارے گوشوں کو یہ کلام اجاگر بھی کرتا ہے۔ سرکار اعلی حضرت جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں رفعتوں کو دیکھتے ہیں
تو تعجب میں لبریز ہو کر گنگنانے لگتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، ارے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا۔ بے شک سبحان اے غوث اعظم دستگیر، آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، کس قدر پرعظمت ہے، بڑی بڑی شخصیتوں کے سروں سے آپ کا قدم پاک بلند و بالا ہے۔ پھر عرض کرتے ہیں اے حضور غوث اعظم، بڑے بڑوں کے سروں سے آپ کا قدم بلند ہے تو پھر سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ بے شک سبحان آپ کا سر کتنا بلند ہے اسے ہما شما کیا سمجھ سکتے ہیں۔ بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کے قدم ناز میں اپنی پیشانیوں کو ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بے شک سبحان پھر عرض کرتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت، جو ہر وقت ہم مسلمانان اہل سنت کو پیغام حق و صداقت دیتے رہے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی ترغیب فرماتے رہے، اصلاح عمل کا عظیم کام کرتے رہے، آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یہ ہم سب کی حد درجہ خوش نصیبی ہے کہ غوث اعظم کی اتنی عظیم ذات جن کے قدموں پہ میں بڑے بڑے اولیاء کرام اپنے سر رکھتے ہوں ڈالتے ہوں، اس بابرکت ذات نے اتنی عظمت کے باوجود بھی ہم چھوٹے غلاموں کو اپنے دامان کرم سے وابستہ کر رکھا ہے اور ہمیں واسطہ در واسطہ ہی صحیح اپنی بارگاہ ناز سے جوڑ رکھا ہے۔ اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کرتے آقا غوث اعظم کس قدر کرم ہے آپ کا ہم غلاموں پر کہ تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سک اور سک سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے میرے آقا غوث اعظم، آپ سے آپ کا در پاک منسوب ہے اور آپ کے در پاک پر رہنے والے سگ اس سے منسوب ہیں، اور ہم غلام تو اسی پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے بارگاہ عالی جاں میں رہنے والے ان سگوں سے ہم منسوب ہو جائیں۔ واسطہ در واسطہ ہم غلاموں کے گلے میں جو آپ کے غلامی کا دھاگا ڈورا اور پٹا پڑا ہوا ہے، ہم اسی پر فرحاں اور شاداں ہیں، اسی پر خوش ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ پھر عرض کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں بظاہر یہ نسبت بہت عظیم نہ محسوس ہوتی ہو تو میں تمہیں اس کی عظمت بتاؤں کہ واسطہ در واسطہ جو ہمارے گلے میں حضور غوث اعظم کا پٹا پڑا ہوا ہے، قادریت کا دھاگا لگا ہوا ہے، ان کی غلامی کی نشانی لگی ہوئی ہے، اس نشانی کو آپ بہت آسان اور ہلکا نہ سمجھیں، اس نشانی کا وہ عظیم فائدہ ہے جس فائدے کو سن کر آپ تنگ رہ جائیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت گنگناتے ہیں اے آقا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اے میرے آقا غوث اعظم، آپ کی اس غلامی کی نشانی کو لیے ہوئے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کبھی نہیں مارے جاتے، وہ کبھی نہیں ستائے جاتے، انہیں تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اے آقا غوث اعظم، ہم غلاموں کی التجا ہے کہ حشر تک یہ غلامی کا پٹا ہمارے گلے میں باقی اور دائم اور قائم رہے، کہ جب یہ غلامی کا پٹا محفوظ ہوگا تو نہ ہم دنیا میں مارے جائیں گے اور نہ انشاءاللہ آخرت میں ہمیں تکلیف دی جائے گی۔ مسلمانوں، وہ آقا غوث اعظم اس قدر باعظمت ہیں کہ آگے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ان کی بارگاہ اتنی عظیم ہے، ذات اتنی بلند ہے کہ سارے اقطاب جہاں
کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ دنیا کے جتنے قطب ہیں وہ خانے کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور خانے کعبہ آپ کے در پاک کا طواف کرتا نظر آتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں آقا غوث اعظم ہم مغموم کیوں ہوں، ہم رنجیدہ کیوں ہوں، ہم فخر کیوں نہ کریں، اس لیے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اے میرے آقا آپ کی شان تو اتنی بلند ہے، یہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ پھر مقطع میں عرض کرتے ہیں فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، یہ نظم کافی نہیں ہے، فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا، چل لکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ اے رضا وہ آقا تو اتنے بلند ہیں کہ یہ قصیدے کے چند اشعار کافی نہیں ہیں ان کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں اور بلند نظم لکھیے اور کلام پیش کریے، اور یہ کلام جب پیش کر لیں گے اور حضور غوث اعظم کے ثنا خانوں میں آپ کا شمار ہو جائے گا تو آپ کے لیے عظیم رفعت کی یہ بات ہوگی، آپ کے لیے بلندی کی بات ہوگی۔